بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ناظرین، آپ کے ساتھ میں قصیدہ بردہ شریف کی ایک ویڈیو شیئر کر چکی ہوں، جس میں نے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اور جو ایک قصہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے ڈیٹیل کے ساتھ، اور پھر اس کا قصیدہ کس طرح شروع ہوتا ہے اس کا اردو ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ اس قصیدے کا ایک بہت ہی پیارا خوبصورت اردو ترجمہ، اس کے 10 میں نے بتائے تھے کہ آپ فصل مطلب حصے بنے ہوئے ہیں، ہر حصے کا اردو ترجمہ ہے۔ اب ایک بات، بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ عربی الفاظ کا ترجمہ کرتے ہوئے ایک لفظ کے کئی معنی بنتے ہیں، اور جیسے ہم اگر کہیں کہ اگر ہم پیار میں کسی مطلب اپنی اولاد کے ساتھ بات کرتے ہیں تو بات تو ایک ہی ہوتی ہے، لیکن طریقہ کار یا طرز تخاطب جو ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے، الفاظ کا چناؤ اپنی محبت کے حساب سے۔ جیسے ہم اولاد کو کہیں کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا سکون ہے، دیکھ کر اس کو راحت آتی ہے، اور جب انسان اولاد کو دیکھتا ہے تو اس کے دکھ کم ہو جاتے ہیں، تھکاوٹ کم ہو جاتی ہے۔ تو اولاد کی خوشی کے لیے ہم ہر چیز جو ہے وہ محنت کرنا اور اپنا آرام جو ہے وہ قربان کر دیتے ہیں، اس کے لیے ہم مختلف الفاظ مختلف طریقوں سے اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح عشق مجازی میں شاعری ہوتی ہے، اور مطلب دل کے الفاظ نکلتے ہیں، اور ان الفاظ کی گہرائی تک پہنچنا، اس کے معنی تک پہنچنا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے، ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ اب یہاں بھی ایسا ہی حال ہے کہ اتنے خوبصورت اشعار اور ان کا اتنے خوبصورت الفاظ کا چناؤ ہے، اور جب ہم لفظی ترجمہ اور بامعنی ترجمہ دونوں طرح سے کرتے ہیں تو ہم اس جذبے اور اس حقیقت اور اس کیفیت کو مکمل طور سے بیان نہیں کر سکتے۔ اس لیے ان اشعار کی خوبصورتی کو سمجھنے کے لیے عربی اور اردو دونوں الفاظ دیکھنا ضروری ہیں۔ یہاں پہ عربی آپ کو لکھی ہوئی نظر آئے گی، اور ساتھ ساتھ اردو جو اس کا ترجمہ ہے وہ میں جو لکھا ہوا ہے، جو ایک مقبول ترجمہ ہے وہ کیا ہے، جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پسند ہے اور جس کو سند حاصل ہے، تو میں نے وہ ترجمہ آپ کے لیے منتخب کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس ترجمے سے کافی حد تک ان اشعار کی سمجھ آئے گی۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ قصیدہ جب بھی شروع کیا جائے، اگر عربی میں پڑھنا ہو اور جس طریقے سے پڑھنے کا حکم ہے، تو ہر فصل سے پہلے جو ہے قبلہ رو کھڑے ہو کر تو 17 مرتبہ جو ہمارا ایک پیارا درود پاک ہے وہ پڑھنا ضروری ہے، اور وہ درود ہے: اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پھر یہ اشعار پڑھ کر قصیدہ شروع کیا جاتا ہے۔ یہ بہت مشہور جو ہیں بول ہیں، جو ہم اکثر ٹی وی پر بھی اور ویسے بھی بچپن میں سے سنتے چلے آ رہے ہیں، جس میں مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اور میں اب آپ کے ساتھ اس کا اردو ترجمہ شیئر کرتی ہوں، درود پاک کا بھی ترجمہ اور جو اشعار لکھے ہیں ان کا۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمارے سردار نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نازل فرما، اور ان کی آل پر اصحاب پر برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ اب پہلے شعر کا ترجمہ ہے: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو مخلوق کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ پھر ابتدا ہی سے مختار نبی پر درود پاک نازل ہو۔ اے
میرے اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے درود و سلام نازل فرما اپنے حبیب پر جو تمام مخلوق سے بہترین اعلیٰ ہیں۔ اب جو پہلی فصل ہے اس کے جو اشعار ہیں میں اب آپ کے ساتھ عربی بھی یہ دیکھیں اسکرین شاٹ ہے اور ساتھ اب اردو ترجمہ آپ کے ساتھ پڑھتی ہوں۔ کیا تجھے زی سلم کے ہمسائے یاد آ گئے ہیں؟ تیری آنکھ کی سفیدی سے خون آلود آنسو جاری ہیں۔ یاد کاظم کی طرف سے ہوا آ پہنچی ہے یا عزم کی طرف سے اندھیری رات میں بجلی چمکی ہے؟ تیری آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تو منع کرنے پہ زیادہ روتی ہے، اور تیرے دل کو کیا ہو گیا ہے اگر تو اسے کہے صبر کر تو وہ بے خود ہو جاتا ہے؟ کیا عاشق یہ سمجھتا ہے کہ محبت چھپنے والی چیز ہے، اس حال میں کہ آنسو بہہ رہے ہوں اور دل سے شعلے نکل رہے ہوں؟ اگر تو عاشق نہ ہوتا تو تیرے رخساروں کے ٹیلوں پر آنسو نہ بہتے، زبان اور علم کے درخت کے ذکر سے بے قرار نہ ہوتا، پس تو کس طرح محبت سے انکار کرتا ہے کہ تجھ پر گواہی دی ہے وہ عادل گواہوں تیرے آنسو اور بیماری نے، اور عشق نے لاغری اور آنسوؤں کے دو خط لکیریں تیرے رخساروں پر اور سرخ پھول کی طرح سبت ظاہر کر دیے ہیں۔ ہاں محبوب کی محبت سرایت کر چکی ہے، جس وجہ سے مجھ پر رقت طاری ہو گئی ہے، اور محبت لذتوں کو درد و الم کے ساتھ پیش کرتی ہے۔ عشق کے بارے میں میری ملامت کرنے والے میری طرف سے معذرت قبول کر، اور اگر تو انصاف کرنے والا ہوتا تو مجھے ملامت نہ کرتا۔ سردار تیرے سامنے میرا راز تیرے سامنے کھل گیا، اب میرا راز باتیں کرنے والوں سے پوشیدہ نہیں، اور نہ میرا درد موقوف ٹھہرنے والا ہے۔ تو نے مجھے اچھی نصیحت کی ہے لیکن میں نہیں سنتا۔ بے شک عاشق نصیحت سننے سے بہرے ہوتے ہیں۔ میں نے ملامت کی وجہ سے بڑھاپے کی نصیحت کو جھوٹ قرار دیا، حالانکہ بڑھاپا نصیحت کے حوالے سے تہمت سے دور ہے۔ اب دوسری جو فصل ہے وہ نفسانی خواہش سے اپنے آپ کو باز رکھنے کے بیان میں ہے۔ بے شک میرے نفس امارہ نے بوجہ برائی نصیحت نہ مانی، اپنی جہالت، بڑھاپے اور عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے نہ مانی۔ میں نے اپنے اچھے فعل عمل سے مہمان نوازی نہیں کی، اس مہمان کی جو میرے پاس آیا، اور میں نے عزت اور حرمت نہ کی۔ اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ میں مہمان کی عزت و توقیر نہیں کروں گا تو میرا جو راز ظاہر ہو گیا ہے اسے میں قطم خضاب کے ساتھ چھپا لیتا۔ اب کون ہے جو میرے نفس امارہ کو سرکشی سے روک کر رکھے، جس طرح گھوڑوں کو لگام دے کر روک رکھتے ہیں؟ تو نفس امارہ کی شہوت کو گناہ کے ساتھ ختم کرنے کی طلب و کوشش نہ کر، کیونکہ طعام شہوت اور اشتہا کو قوت اور طاقت دیتا ہے، اور نفس چھوٹے بچے کی طرح ہے، اگر اسے چھوڑ دو گے تو وہ دودھ کو پیتا چلا جائے گا، اور اگر دودھ روک دو گے تو وہ رک جائے گا۔ اس کی خواہشات کو روک، بس غالب نہ ہونے دے۔ بے شک جہاں خواہش غالب ہو جاتی ہے اندھا بہرا کر دیتی ہے۔ اس کی نگہبانی کر کے وہ اعمال میں چرنے والے جانور کی طرح ہے، اگر وہ چراگاہ کو حلال و لذیذ سمجھے تو اسے چرنے سے روک دے۔ کتنا اچھا سمجھتا ہے وہ لذتوں کو مردوں کے لیے، حالانکہ وہ انسان کے لیے ہلاکت ہے کہ اسے معلوم نہیں چکنائی تری کے اندر زہر ملا ہوا ہے۔
بہت بھوکا رہنے اور زیادہ پیٹ بھر کر کھانے کے چھوٹے فتنے سے ڈر یا زیادہ بھوکا رہنا اور زیادہ پیٹ بھر کر کھانا برا ہوتا ہے۔ فارغ اور صاف کر ان آنسوؤں کو جو تیری آنکھوں میں بھر گئے ہیں، حرام کی وجہ سے، اور لازم پکڑ آنکھوں کی حفاظت کو۔ نفس اور شیطان کی مخالفت اور نافرمانی کر، اگرچہ وہ دونوں تم کو خالص نصیحت کریں، تم اسے جھوٹ خیال کر۔ ان دونوں کی اطاعت و فرما برداری نہ کر، دشمن اور حاکم ہیں، پس تجھے معلوم ہے کہ دشمن اور حاکم کا فریب کیسا ہوتا ہے۔ یا اللہ، میں پناہ مانگتی ہوں ایسے قول سے جس پر عمل واقع نہ ہو۔ میں نے یہ ایسی بات کی کہ گویا کہ بانجھ عورت کو اولاد دی ہے۔ میں نے تمہیں نیکی کا حکم دیا لیکن خود عمل نہیں کیا، اور جب میں ہی سیدھے راستے پر نہیں ہوں تو میرا قول تجھے کیا استقامت دے گا؟ اور موت سے پہلے میں نے نفلوں کے ساتھ آخرت کے لیے آیا تیار نہیں کیا۔ فرض نماز اور فرض روزہ رکھنے کے علاوہ کچھ بھی نہ کیا۔